اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں اگر کسی شخصیت نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تحقیق کے ساتھ جمع کیا ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ ان کی کتاب صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا گیا ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ان کی زندگی کو مستند تاریخی روایات اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ بچپن اور پیدائش: نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، پیدائش 194 ہجری 810 عیسوی، مقام بخارا۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ روایت ہے کہ بچپن میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ والدہ کی دعا سے اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرمائی۔ محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ بچپن سے ہی غیر معمولی حافظہ تھا۔ 10 سال کی عمر میں حدیث یاد کرنا شروع کر دی۔ علم حدیث کی تلاش کا سفر: امام بخاری نے حدیث حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے علمی مراکز کا سفر کیا، جن میں سے کچھ یہ ہیں: مکہ، بغداد، دمشق، مصر۔ خود فرماتے تھے، میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے حدیث لکھی۔ حوالہ: تاریخ بغداد، سیر اعلام النبلاء۔ غیر معمولی حافظہ۔ مشہور واقعہ: بغداد میں علماء نے ان کا امتحان لیا، احادیث کی سند الٹ پلٹ کر سنائی۔ امام بخاری نے پہلے سب کو غلط کہا، پھر ایک ایک حدیث کو درست سند کے ساتھ واپس سنایا۔ تمام علماء حیران رہ گئے۔ حوالہ: سیر اعلام النبلاء للذہبی۔ صحیح بخاری کی تالیف کیسے ہوئی؟ امام بخاری نے فرمایا، میں نے صحیح بخاری میں کوئی حدیث وضو اور 2 رکعت کے بغیر نہیں لکھی۔ انتخاب کا معیار: 6 لاکھ حدیث یاد تھیں، ان میں سے صرف تقریباً 7000 تکرار سمیت منتخب کی۔ صرف وہ حدیث لی جس کے تمام راوی ثقہ ہوں۔ سند کا اتصال لازمی رکھا۔ اس سخت معیار کی وجہ سے اسے سب سے صحیح کتاب کہا گیا ہے۔ عبادت اور تقویٰ: محدثین لکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے، قرآن کثرت سے پڑھتے، غیبت سے سخت بچتے، علم کو عبادت سمجھتے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہا، خراسان نے بخاری جیسا عالم نہیں پیدا کیا۔ آزمائش اور جلاوطنی: میشا پور میں بعض علماء سے اختلاف ہوا۔ حاکم نے کہا، اپنے بچوں کو خصوصی حدیث پڑھائیے۔ امام بخاری نے جواب دیا، علم سب کے لیے برابر ہے، میں اسے خاص نہیں کر سکتا۔ حوالہ: اس وجہ سے انہیں شہر چھوڑنا پڑا۔ حوالہ: طبقات الشافعیہ۔ وفات: سن 2056 ہجری کو امام بخاری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مقام: سمرقند کے قریب خرطنگ۔ عمر 62 سال۔ ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ امت میں مقام: تمام اہل حدیث، فقہاء اور علماء اس پر متفق ہیں، اس صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، علماء کا اس پر اجماع ہے۔ امام بخاری نے کوئی سلطنت نہیں بنائی، نہ کوئی خزانہ اکٹھا کیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے امت کو سب سے بڑا علمی خزانہ دے دیا۔